حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجیں تو اللہ رب العزت ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا بڑا اچھا ذریعہ ہے کہ ہم آپس میں تو ملاقات کرتے ہیں ہی، اور ہم پھر اس کے بعد مصافحہ کریں، معانقہ کریں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجیں تو گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز ادا کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور 5واں، حج ادا کرنا۔ جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج بھی لازم ہے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت اس بات سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ ساتھ تقریباً 32 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں 32 جگہ زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں قرآن کریم میں آیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حضور صدر اللہ فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اے محبوب ان کے مالوں سے زکوٰۃ حاصل کرو، پھر جس نے زکوٰۃ ادا کر دی جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ اپنے مال کو پاکیزہ اور صاف کر لیتا ہے۔ اس جیسی اور بھی قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جن میں زکوٰۃ کا ذکر اور نماز کا ذکر ساتھ ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس بات پر مامور کیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب تک اس بات کی گواہی نہ دے دے میں ان سے لڑتا رہوں، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، نماز ادا کریں۔ تو جس نے یہ کام کیا اس نے اپنی جان کو اور اپنے مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیا، سوائے اس سزا کے جو اسلام نے کسی حد کے سلسلے میں ان کے اوپر لازم کی ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضور نے جب ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے اور وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں اور فقراء کو دیں، غریبوں کو دیں۔ ایک تیسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اے ابو بکر، کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا
اس نے اپنی جان کو اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا کافی ہے۔ اب یہ مسلمان ان سے جہاد نہیں کر سکتے، ان سے جنگ نہیں کر سکتے، تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اب اگر دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اب اگر دینے سے انکار کرے گا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے جنگ فرمائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے جان لیا، میں نے دیکھ لیا کہ جو ابو بکر کہتے ہیں وہی حق ہے، ابو بکر نے جو فیصلہ لیا وہی حق ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر آپ غور کریں تو حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جنگ فرمائی، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لفظ اور فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، یعنی نماز کو تو فرض مانے اور زکوٰۃ کو فرض نہ مانے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، تو لوگوں کا مزاج یہی بنا ہوا ہے کہ بس نماز پڑھ لو، تم نے اسلام کا سارا حق ادا کر دیا، نماز پڑھ لو، تم نے سارے کام ادا کر دیے۔ آپ ذرا غور کریں، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس سے جنگ کروں گا میں۔ نماز کو تو فرض مانے، نماز کو تو عبادت مانے، لیکن زکوٰۃ کو عبادت نہ مانے، زکوٰۃ کو فرض نہ مانے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کا ستون 5 چیزیں ہیں، اگر اس ستون میں سے آپ نے ایک کا بھی انکار کیا، ایک کا بھی انکار کیا، تو حضور فرماتے ہیں اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد کی، اسلام کے ڈھانے پر مدد کی۔ اور زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا رکن ہے، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے۔ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اس پر رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ اب اس سے بھی بڑھ کر اور آپ کو بات بتاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ رب العزت کل میدان محشر میں اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل میں بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے اور یہ سانپ اسے ڈسے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے زہر کی طاقت ایسی ہے اور اس کے پھن کی طاقت ایسی ہے کہ اگر یہ کسی زمین پر اپنا پھن مارے تو زمین کو 70 گز اندر دھسا دے، اس کی طاقت ایسی ہے اس سانپ کی، گنجے سانپ کی، اور اتنا زہریلا ہے کہ اگر اس کا زہر بھی سونگھ لیا جائے تو آدمی ختم ہو جائے، اتنا زہریلا سانپ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور یہ اسے ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اب دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب آخرت میں اس کا وبال چکھے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ اصل میں ایک سخاوت ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک سخاوت ہے۔ زکوٰۃ کے اندر اللہ نے سخاوت بھی رکھی ہے کہ کوئی یتیم آیا، مسکین ہے، غریب ہے، نادار ہے، جہاں جہاں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے وہاں وہاں آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے تو وہ جنت میں ایک سخاوت کا درخت لگاتا ہے، جنت میں ایک سخاوت کا درخت لگاتا ہے، پھر وہ درخت اس صاحب زکوٰۃ کو جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور وہ درخت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے الہی اس بندے نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اسے میرے پاس لے، یعنی اسے میرا سایہ عطا کر دے۔ اور جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ جہنم میں ایک آگ کا درخت لگاتا ہے۔ کون سا درخت؟ جہنم میں
ایک آگ کا درخت لگاتا ہے اور جب وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ آگ کا درخت اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اٹھا کے اس آگ کے درخت کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ ہم ذرا غور تو کریں کہ کیا ہم اپنے مالوں کی کما حقہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی؟ اللہ رب العزت نے تم سے تمہارا مال نہیں مانگا، اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے، تم راہ خدا میں وہ مال خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے، اگر تمہارا ہے تو مت خرچ کرو، اور اگر اللہ نے دیا ہے تمہیں تو خرچ کیجئے اللہ کی راہ میں۔ اور یہ زیادہ خرچ کرنے کو تو نہیں کہا گیا، یہ جو خرچ کرنے کی بات ہے راہ خدا میں وہ 2.5% ہے، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، 40 روپے میں 1 روپیہ دینا ہے۔ اور اللہ نے کتنا حسین انداز میں فرمایا کہ تم سے تمہارے مالوں کی زکوٰۃ نہیں لی جاتی، بلکہ تم سے تو یہ کہا جاتا ہے جو ہم نے دیا، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو کس نے دیا ہے؟ بتائیں کس نے دیا ہے؟ اگر ہمارے پاس جائیداد ہے، دولت ہے، کس نے دی ہے دولت؟ اگر ہمارے پاس کاروبار ہے تو کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ دینے والا اللہ ہے، آپ کو ساری چیزیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اب رب یہ کہتا ہے کہ لاؤ تھوڑا سا اس میں سے مجھے واپس کر دو، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ ارے یہ تو ایسے ہے جیسے میں نے آپ کے پاس 1000 روپے رکھ دیے، کہا کہ تم خرچ کرو، تمہیں اختیار ہے جہاں جہاں خرچ کرو، لیکن ایک موقع آیا میں نے کہا کہ میں نے جو 1000 روپے دیے ہیں اس میں سے 100 روپے مجھے دے دو، تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنے گی؟ ارے وہ 1000 بھی تو میں نہیں دیے تھے، اس میں سے 100 روپے اگر مانگ رہا ہوں تو تمہارا مال تو نہیں مانگ رہا، میں تو اپنا ہی مال مانگ رہا ہوں، اور پورا بھی نہیں مانگ رہا، میں اپنا مال تم سے پورا بھی نہیں مانگ رہا، بلکہ 1000 میں سے 100 روپے مانگے، اور تم کہو کہ بھائی میں تو نہیں دیتا، یہ تو میرا مال ہے۔ یہ تمہارا مال نہیں ہوا، یہ تو رب کا ہی مال ہے جو رب نے تمہیں دیا ہے، اور رب اس پورے مال میں سے آپ سے کہتا ہے کہ صرف 2.5% راہ خدا میں خرچ کر دو گے تو تمہیں اللہ رب العزت آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور دنیا میں تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ یہ کتنا اچھا امتحان ہے، یہ امتحان حقیقت ہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے نا تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، وہ اس کا امتحان ہے، وہ اپنے جہنم میں جانے کے اسباب تیار کر رہا کہیں نہ کہیں۔ اور جو اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو وہ بھی گھمنڈ میں نہ رہے، وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے دی ہے، اور جب اللہ نے زکوٰۃ کی توفیق دے دی ہے تو پھر اللہ اس کے لیے آخرت کی نعمتیں تیار فرما رہا ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے یہ بھی فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی راہ میں ایک نیکی کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ آپ 1 روپیہ دو گے اس کے بدلے آپ کو 10 روپے مل جائیں گے۔ یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے فوائد ہیں۔ پھر جب آپ راہ خدا میں خرچ کرتے ہو تو اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو کمی کس چیز کی ہے؟ جب رب راضی ہو جائے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک امتحان دے دیا مسلمانوں کو، اب دیکھتے ہیں کہ اس امتحان میں کون کون کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا تھا، اب اگر انکار کرے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ اب ہماری زکوٰۃ ادا کرنے کا معاملہ دیکھیے، ہم نے زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے، لوگوں کا مزاج بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہے نا، بری لگے تو اپنے دل میں رکھیے گا، یا زمانے میں چرچا کیجیے گا، کیونکہ حق بات کڑوی ہوتی ہے نا، الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اور حق بات کہنے سے پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہیے۔ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کا حساب تو لگا لیا، لیکن ہم یہ زکوٰۃ اس مال میں سے ادا کریں گے جو سب سے زیادہ فالتو مال ہوگا ہمارے گھر میں۔ میں مزاج بتا رہا ہوں لوگوں کا۔ اب ان کے یہاں زکوٰۃ تو انہوں نے حساب لگایا، کچھ لوگوں نے لگا لیا حساب،
ہے نا. اب وہ کیا کرتے ہیں, ان کے یہاں شادی بھی ہو گئی مگر وہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں نکالا انہوں نے. ان کے یہاں گھر میں بچے کا برتھ ڈے منایا گیا مگر زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں نکالا. کچھ دنوں کے بعد عقیقہ بھی ہو گیا مگر زکوٰۃ کا پیسہ ابھی تک نہیں نکالا. کچھ دنوں کے بعد ان کے اور دوسرے پروگرام ہو رہے مگر زکوٰۃ کا پیسہ ابھی تک نہیں نکالا. ارے بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ کوئی ریجیکٹڈ مال تو نہیں تھا, یہ تو اپنے سب سے اصلی مال میں سے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا. لیکن آپ اپنے سارے کام کر رہے ہیں, آپ حج کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں, آپ اپنے شادیوں کی بھی تیاری کر رہے ہیں, مکان کی بھی تیاری کر رہے ہیں, آپ دیگر کاروبار میں پیسہ لگا رہے ہیں, آخر آپ سے وہ زکوٰۃ کے 20 25 30 ہزار روپے نہ نکالے جا رہے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نیت میں فطور ہے, آپ زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں, آپ کی نیت میں فطور ہے. اگر آپ کی نیت برحق ہوتی تو آپ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں پیسہ دیتے کہ الہی تو نے ہی تو دیا ہے, یہ تیری راہ میں سب سے پہلے نکالوں گا, اپنا کام بعد میں کروں گا. یہ سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں پہلے خرچ کرے اور اپنے کام موقوف کرے کہ پہلے اللہ کا حق ادا کروں گا اور اپنے کام بعد میں کروں. یہ لوگوں کا مزاج ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یاد رکھیے آپ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے پر, جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, وہ اللہ رب العزت کے قہر اور غضب کا شکار ہوتا ہے. اب آپ بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا قہر برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا غضب برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو رب کا قہر اور غضب برداشت کر لے؟ اور دوسری چیز, آج معاملہ یہ ہمارے معلوم پتہ برکت کیوں نہیں ہے, اس کی وجہ ہے کہ ہم خود ہی تو زکوٰۃ کھا رہے ہیں. لوگ خود زکوٰۃ کھا رہے ہیں. خود کیا زکوٰۃ کھا رہے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پر زکوٰۃ فرض کر لو, ایک آدمی 10 لاکھ روپے کا مالک ہے تو 10 لاکھ روپے کا 2.5% 25,000 ہوتا ہے نا. 10 لاکھ کا 2.5% 25,000 ہو گیا. اب 25,000 روپے اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی تھی, لیکن اس نے 25,000 تو نہیں دی, اس نے 5,000 روپے دے دیے رائے خدا میں. تو یہ جو 15,000 روپے بچے یہ کس نے کھائے صاحب؟ تو خود ہی تو کھا گیا نا. تو جب خود ہی کھا گیا تو زکوٰۃ کا مال کھا گیا, اور زکوٰۃ کا مال کھانا تمہارے لیے حرام تھا. اور جب تم اپنی زکوٰۃ خود ہی کھا گئے تو کیا تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی؟ کیا تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی؟ کیا تمہاری ریاضتیں قبول ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال میں ملا لے تو یہ زکوٰۃ کا مال اس کے تمام اصلی مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں میں, بری لگے تو اپنے پاس ہی رکھیے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مال کو اصلی مال میں ملا لے, یعنی اصلی مال میں ملانے کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ نہ دے, یہی تو مطلب ہے. زکوٰۃ نہ دے یہی مطلب ہے. جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنے اصلی مال کو ملائے رکھے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ کا مال اس کو بھی تباہ و برباد کرے گا اور اس کے مال کو بھی تباہ و برباد کر دے گا. اور تباہ و بربادی کا معاملہ کیا ہے؟ تباہ و بربادی کا مطلب یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ ایمانی خطرے میں پڑ جائے, ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے کسی کی موت واقع ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ مکان گر جائے, ہو سکتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کوئی بیماری لگ جائے بڑی. یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ایسا حادثہ ہوتا ہے جو پہلے سے کئی گنا زیادہ لے کر چلا جاتا ہے. یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں ہے. اور اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے گریباں میں جھانکے اور حساب لگائے کہ ہمیں مال کس نے دیا ہے. اگر واقعتاً اس کو مال اللہ نے ہی دیا ہے, اس کے پاس جو دولت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے, اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, تو وہ راہ خدا میں زکوٰۃ دے. اور اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ نے نہیں دیا, اسی کا ہے, تو وہ اپنا حساب خود جانے. اللہ رب العزت قہار و جبار بھی ہے, اس کا غضب اتنا بڑا ہے, اس کا غضب کہ جب وہ غضب فرمانے پہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تو میں بڑا چھوٹا جملہ بول رہا ہوں, بلکہ بڑے بڑے انبیاء کرام بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبرائیں. جب وہ قہر اور غضب پر آ جائے, بڑے بڑے انبیاء کرام بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبرائیں اور اس کے سامنے گفتگو نہ کریں جب اللہ قہر اور غضب فرمائے. اور یاد رکھیے کہ اللہ جب قہر فرمانے پہ آتا ہے تو نسلیں تباہ کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ اس سے بارش روک لیتا ہے, اللہ اس کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور یہ تھوڑی بولی جو بارش ہوتی ہے نا, یہ ان جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس بستی میں رہ رہے ہوتے ہیں.
یہ بارش جو ملتی ہے یہ جانوروں کا صدقہ ہو جاتی ہے. اگر یہ جانور نہ ہو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ جانور نہ ہو بستی کے اندر تو اللہ بالکل بارش روک لے اور انہیں آسمان سے قطرہ بھی نہ دے, آسمان سے قطرہ بھی نازل نہ فرمائے. اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مالوں کا حساب لگا کر کما حق کو اسے نکال کر اور اس کے مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام.